السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں 16 اگست 2024 اور 12 صفر 1446 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نہایت ہی مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنی صفات کمال کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی احمد سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں تمام بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ان پر، ان کی آل پر قیامت تک بے شمار رحمت و سلامتی نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر ہی سب سے بہترین توشہ آخرت ہے، اور انسان یوم آخرت کے لیے جو چیزیں پیش کرتا ہے ان میں سے سب سے اچھی چیز ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ لوگوں، لقائے الہی حتمی اور ناگزیر چیز ہے جس کا انس و جن سبھی کو سامنا کرنا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور یہی وہ حشر کا دن ہوگا جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والوں میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوں گے جن کی آنکھیں اپنے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی، اور یہی کامیابی اور عزت والی ملاقات ہوگی، اور کچھ ملاقات کرنے والے خسارے میں ہوں گے، اور یہ رسوائی اور ندامت والی ملاقات ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان، تو تکلیف سہ کر کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عن قریب تم اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین اور اس کا دائمی استحضار ایسی چیز ہے جو بندے کو اپنے رب سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے، اس کی اطاعت پر صبر کرنے، اس کے بہترین اجر و ثواب کی امید کرنے، اور اس کے دردناک عذاب سے ڈرنے میں معاون و مددگار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ رب سے ملاقات کا یقین مصیبتوں، پریشانی اور فتنوں اور مصیبتوں کے طوفانوں سے مقابلہ کرنے کا سامان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس بندے نے اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے نیک اعمال کیے اور اس دن کے لیے تیاری بھی کی، اس کے دل میں اپنے رب سے ملنے کی تڑپ اور شوق کا پایا جانا بجا ہے، کیونکہ بندہ اس دن اپنے اس مولا سے ملاقات کرے گا جس کی محبت کو اس نے اپنی تمام محبتوں پر ترجیح دی، جس کی رضا اور خوشنودی کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ سے ملاقات کی تڑپ اور شوق نسیم سحر کا ایک لطیف جھونکا ہے جو دنیا کی تپش اور تمازت سے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو ہلکا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے وہ اس سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، وہ سب سے بڑی لذت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو وہ اس دار فانی میں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ایک خودی خواہ ہے جو بندے کو اپنے مالک سے کشاں کشاں قریب لے جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اچھے تعلق کا ثمرہ ہے، کیونکہ اپنے رب سے ملنے کی محبت اور چاہت اسی شخص کے دل میں ہوتی ہے جس کا دل اللہ کی توحید، اس کی محبت، اس سے امید اور خوف سے بھرا ہو، اور جو اسے کثرت سے یاد کرتا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرتا ہو، اور وہ اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دیدار کی خواہش اور اس سے ملاقات کی محبت اللہ کے ولیوں کے لیے بہت بڑا جلدی ملنے والا انعام ہے، جس کے ذریعے اللہ انہیں تسلی دیتا ہے، اپنے دیدار سے پہلے ہی اس کی لذت چکھاتا ہے، اور اپنے پاس آنے سے پہلے ہی اس کے ذریعے ان کا استقبال کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کی تکریم و عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، یعنی اللہ سے ملاقات، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں
اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری، موت کی سختیوں کو ہلکا کرنے اور اپنے عزیز اور پیارے لوگوں کے کھو جانے پر مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ یہ متقیوں کے امام اور صالحین کے قدوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل رب سے ملاقات کے شوق سے اس قدر معمور تھا کہ انہوں نے دنیا کے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے پر پروردگار کی ملاقات کو اور پھر اس کے بعد جنت کو ترجیح دی۔ عبداللہ بن عمر بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ ابو محیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کے درمیانی حصہ میں بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے ابو محیبہ، مجھے حکم دیا گیا ہے بقیع میں مدفون لوگوں کے لیے استغفار کروں، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ تو میں آدھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، اور جب آپ ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہوئے تو فرمایا، اے قبر والو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم جس حال میں ہو وہ تمہیں مبارک ہو، اس کے مقابلے میں جس میں لوگ اب مبتلا ہو گئے ہیں، کاش تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نجات دے دی ہے۔ فتنے اندھیری رات کے گوشوں کی طرح یکے بعد دیگرے ابل پڑے ہیں، آخری فتنہ پہلے سے زیادہ برا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو محیبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنا یہ جنت دی گئی، اور مجھے دنیا یا اپنے رب سے ملاقات کا اختیار دیا گیا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، دنیا کے خزانے اور اس میں ہمیشگی کو لے لیجئے، پھر جنت اختیار کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم ہے موہبہ، نہیں، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کی اور لوٹ آئے۔ تبھی سے وہ درد شروع ہو گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا۔ اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 8 روز باحیات رہے، پھر وفات پہ گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر ملاقات الہی اور جنت کا اختیار دیا گیا، تو آپ نے جلدی اپنے مالک و مولا اور محبوب پروردگار کی ملاقات کو چن لیا۔ یہی خالص توحید پر مبنی دین ابراہیم کی حقیقت ہے۔ اور آخری کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ مقام عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی شامل تھی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت، تیری ملاقات کے ایسے شوق کا طالب ہوں جو کسی تکلیف میں نہ ہو، کسی تکلیف مصیبت میں نہ ہو، اور گمراہ کن فتنہ کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ خالص تیری محبت پر مبنی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک دعا میں دنیا و آخرت میں مومن کی سب سے اعلیٰ نعمت کو جمع کر دیا۔ خیر و بھلائی، نیکی، تقوی، اطاعت و عبادت اور حسن ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے شخص کو اس کے ایمان کے بقدر لقاء الہی کے ذوق و شوق کا ایک حصہ نصیب ہوتا ہے، جس کی تصدیق اس کے اعمال صالحہ کرتے ہیں، جو اس کے تعلق باللہ کی صداقت کے موجب ہیں، ملاقات الہی کا شوق اور تاحیات قربت الہی کے حصول میں اضافے کے سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور حکیمانہ نصائح سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آخرت میں اپنے محبوب بندوں اور اپنے ولیوں کے لیے شرف ملاقات جیسی خوشی کا موقع عطا کر رکھا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں رسولوں اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملاقات الہی کے مشتاق شخص کے لیے آخری درجے کا اکرام یہ ہوگا کہ وہ محب اپنے محبوب پروردگار کا ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں دیدار کرے گا، جیسا کہ اپنے بندوں پر احسان کرنے والے پروردگار نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے۔ پھر اس کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے اس خوشخبری کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ سے تمہیں ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا ہمارے میزان کو وزنی نہیں بنایا؟ ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ پھر حجاب اٹھ جائے گا اور وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اسی دیدار کو قرآن مجید میں زیادہ کے لفظ سے
मौसूम किया गया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, यानी जिन लोगों ने नेकी की उन्हीं के लिए निहायत अच्छा बदला और कुछ ज़्यादा होगा। ए अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी नेमत का सवाल करता हूँ जो ख़त्म ना हो, मैं तुझसे आंखों की ठंडक का तलबगार हूँ जो मुनक़ते ना हो, मैं तुझसे तेरी कदा व कदर पर रिज़ा का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे मौत के बाद राहत और आसाइश का तालिब हूँ, मैं तुझसे तेरे दीदार की लज्जत और तेरे मुलाकात के ऐसे शौक़ का तालिब हूँ जो किसी तकलीफ दे मुसीबत और गुमराह कुन फितना की वजह से ना हो, बल्कि खालिस तेरी मोहब्बत पर मबनी हो। ए अल्लाह, हमको ईमान के ज़ेवर से रास्ता रख और हमें रहनुमा और हिदायत याफ्ता बना दे। ए अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अज़वाज मुतहरात पर, आपकी औलाद पर, जैसे तूने रहमत नाज़िल की इब्राहीम पर और बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन आपके अज़वाज औलाद पर, जैसे तूने बरकत नाज़िल की इब्राहीम के आल पर। यकीनन तू तारीफ़ किया गया बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, अपने नबी के तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो जा, ताबईन से भी राज़ी हो जा, ता क़यामत एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वालों से भी राज़ी हो जा। ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और ग़लबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकीन को ज़िल्ल और रुसवा फरमा, अपने और अपने दीन के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद फरमा, अपने मोमिन बंदों की मदद फरमा। ए क़ुव्वत और ग़लबे वाले, ए अल्लाह, कमज़ोर फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की ख़ुसूसी मदद फरमा, उनकी ताईद और नुसरत फरमा, उनके मसाइब को दूर कर दे, उनके गमों को काफूर कर दे, उनके और अपने दुश्मन के खिलाफ उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्कों और घरों में अमन और अमान नसीब फरमा, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ए अल्लाह, खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उनकी और उनके वली अहद की हर उस काम में मदद फरमा जिसमें बंदों और मुल्कों की खैर हो और दुनिया व आखिरत के अमूर की दुरुस्ती मुज़मर हो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को याद करो, वो तुम्हें याद करेगा, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें मज़ीद अता करेगा, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। मस्जिद नबवी शरीफ के खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा आपने यूट्यूब चैनल दुनिया और दीन पर समाअत फरमाया। तर्जमा व आवाज़ अबू मोहम्मद अताउल्लाह बिन अब्दुल मजीद PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें, नमाज और मसनून अज़कार भी समझ कर पढ़ें। अपनी दुआओं में नाचीज़ मोहम्मद अय्यूब कसूरी को भी याद रखें। अल्लाह तबारक तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे। यूट्यूब एक्सपर्ट्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को डाउनलोड करके और ऑडियो भी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो यूट्यूब पर नहीं जा सकते वो भी नबवी तालीमात से मुस्तफ़ीद होकर अपनी दुनिया व आखिरत बेहतर करने की कोशिश कर सकें।